مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کے پڑھتے ہیں اور سب گھر والوں کو ساتھ میں لے کے پڑھیے، بہت اچھا لگے گا، کیونکہ ابھی عصر کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں اور افطاری کا انتظار ہے، تو اس وقت درود و سلام کی گونج ہوگی تو گھر میں کتنی برکت ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ماہ سیام، پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے، اور قرآن کریم سے اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو جوڑنے کی ہماری کوششیں جاری ہیں، جس کی اگلی کڑی کے طور پر آج میں سورۃ الفلق کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ تشریف رکھیں، خاموشی کے ساتھ گردن جھکا کے بیٹھیں اور ہم تن گوش ہو جائے، یعنی پورا جسم کان بن جائے، اور یاد رکھیں جب بھی تلاوت ہو تو یہی ہمارا حال ہونا چاہیے کہ ہم کسی اور کے ساتھ بات نہ کریں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ Proclaim, O dear Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I take refuge of the one who creates the daybreak، اس کی سب مخلوق کے شر سے، from the evil of his entire creation، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، and from the evil of the matter that darkens when it sets، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، and from the evil of the witches who blow into knots، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے، and from the evil of the envier when he is envious of me، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت اور اس کے بعد والی جو سورت ہے سورۃ الناس،
یہ اس وقت نازل ہوئی جب لبید ابن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جی بالکل ٹھیک سنا آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، اور حضور کے جسم مبارک پر اور ظاہری جو اعضاء ہیں اس پر اس کا اثر ہوا، لیکن الحمدللہ نہ آپ کے قلب پر یعنی دل پر، اور نہ اعتقاد پر، نہ عقل پر، نہ فکر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند روز کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ ایک فلان کنویں میں ایک پتھر کے نیچے لے جا کر کے دبا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا، پھر پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی، تھیلی نکلی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف جو کنگھی کرنے کی وجہ سے نکلے تھے وہ نکلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے چند دندانے تھے، اور ایک ڈورا تھا یا کمان کا چلہ تھا جس میں 11 گرہیں یعنی گانٹھیں لگی ہوئی تھیں، ناٹس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں ہیں اور باقی آیتیں جو ہیں وہ سورہ ناس میں ہیں، 6 آیتیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہماری سمجھ میں آیا جو علماء کرام نے بیان فرمایا، تعویذ اور ایسا عمل جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں، یعنی قرآن پاک کی آیتوں سے کیے جائیں، یا حدیث شریف میں جو اعمال لکھے ہوئے ہوں، وارد ہوئے ہوں، ایسے اعمال۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب قل اعوذ یعنی تعوذ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وصف کیا گیا ہے، اور کس صفت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کرتا ہے اور رات کی تاریکی کو دور فرماتا ہے، تو وہ قادر ہے کہ جب وہ اندھیرے کو دور کر کے اجالا لے آتا ہے تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، خوف کی وجہ سے، حالات خراب ہیں اس وجہ سے وہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، تو وہ اس پناہ کو دے کر اس کے خوف کو دور فرما سکتا ہے۔ جیسے وہ اندھیرا دور فرماتا ہے، اجالا لاتا ہے، اسی طریقے سے وہ خوف کو دور فرما کر امن عطا فرماتا ہے۔ جس طرح تاریک رات میں، بالکل اندھیری رات میں آدمی صبح کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، ایسا ہی خوف والا امن اور راحت کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح صبح جو ایسی چیز ہے جو اضطراب میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بے چین جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب و غم میں رہنے والے اور تکلیف میں رہنے والے لوگوں کو آسائشیں دی جاتی ہیں، آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تو میں اس وقت کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جو ہے وہ جہنم میں ایک وادی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی پناہ لو اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے۔ یعنی چاند کے شر سے جب وہ ڈوبتا ہے تو اندھیری لاتا ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ یعنی جب آخر ماہ میں جب مہینے کے آخری دن ہوتے ہیں تو چاند چھپ جاتا ہے، اور جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں یہ سارے اعمال کیے جاتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ اب اماوس کی رات وغیرہ ہوتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے، تو اس وقت کے جادو کے اعمال یہ کیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔
من شر ما خلق یعنی اس کی سب مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ، تو غاسقٍ سے جو اندھیری ڈالنے والا، جو چاند جب ڈوبتا ہے اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، یعنی پھونک لگاتی ہیں اور پھونک مارتی ہیں اور اس پر دم کرتی ہیں۔ اور جادوگر عورتیں کیا کرتی تھیں؟ ڈوریوں میں گرہیں لگاتی تھیں، گانٹھیں لگاتی تھیں، اس پہ جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھیں، جیسے اگلے زمانے میں بھی ہوتا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر تعویذ وغیرہ بنانا، اس پر گرہیں لگانا، پھر اس پر قرآن پاک کی آیتیں یا اللہ کے نام اسماء الہیہ کو پڑھ کر دم کرنا یہ جائز ہے، اور جو جمہور صحابہ ہیں، تابعین ہیں، وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے، گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور یہ معوذات پڑھ کر اس پر دم فرماتے، یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھتے اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، یعنی میں حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ تو یہ حسد کرنے والے کون ہیں؟ تو حسد کرنے والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے، یعنی کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو یہ خیال کرے، یہ سوچے کہ یہ ختم ہو جائے سب، اس کو حاسد کہتے ہیں۔ یہاں جو حاسد سے مراد یہودی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اور حسد ایسی صفت ہے، بدترین صفت ہے کہ یہی سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ابلیس سے ہوا، اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین میں سب سے پہلے جو قابیل نے جو ہے وہ حابیل سے حسد کیا، آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے۔ اللہ ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ حسد وہ گناہ ہے کہ وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو آج ہم نے قل اعوذ برب الفلق یعنی سورۃ الفلق کی تلاوت کی اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھ کر اس سے فیض حاصل کرنے، اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ماہ رمضان میں ہم بہت سارے صدقات بھی کرتے ہیں، نفلی صدقات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ ہمارے جامعہ حرا نجم العلوم مہاپولی کے پرنسپل مولانا جاوید نجمی صاحب مجلس علماء نجمیین کے بھی بہت اہم رکن ہیں، وہ اب تشریف لاتے ہیں اور صدقہ و خیرات کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لیکن ان سے پہلے عالمگیر نوری صاحب بھیونڈی سے وہ آتے ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں یا کچھ اشعار ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کے بعد مولانا جاوید نجمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک اس طرح پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں، سماعتے ہیں۔ اللہ 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 ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اللہ 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 ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اللہ 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 ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ 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 ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جی سنت آ گئے ہیں، جی سنت آ گئے ہیں، سیکھے بٹھا دیے ہیں، اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم، بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ یہ عظیم الشان مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پانا یہ ہماری خوش قسمتی ہے
کیونکہ اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے متعدد لوگوں سے ماہ رمضان کے فضائل سماعت فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں 1 رکعت نماز پڑھنا 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ 1 بار تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا 1000 بار سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور 1 روزہ رکھنا 1000 روزے رکھنے سے افضل ہے۔ اس قدر یہ بابرکت اور نیکیوں کا مہینہ ہے، جہاں اس مبارک مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، دیگر اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیلات کرتے ہیں، وہی اس مہینے میں مسلمان دل کھول کر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں صدقہ و خیرات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صدقہ و خیرات کرنا یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو خوب نہ صرف رمضان میں بلکہ ہر مہینے ہر دن صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی۔ اللہ رب العزت نے پھر اس پر پہاڑوں کو پیدا کیا تو پہاڑوں کی مضبوطی اور طاقت کی وجہ سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ فرشتوں نے جب پہاڑوں کی طاقت اور اس کی مضبوطی دیکھی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہ العالمین، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے زیادہ بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں، پہاڑوں سے زیادہ طاقتور لوہا ہے۔ اور آپ دیکھیں لوہا پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، الہ العالمین، کیا لوہے سے زیادہ بھی طاقتور مضبوط تو نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کہا آگ، اور آپ دیکھیں آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ الہ العالمین، کیا آگ سے بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز تو نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پانی، کہ آگ سے زیادہ مضبوط ہے، آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، الہ العالمین، کیا پانی سے زیادہ مضبوط بھی کوئی چیز تو نے پیدا کی ہے؟ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ کہا ہوا، کہ یہ پانی سے زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ الہ العالمین، کیا ہوا سے بھی طاقتور مضبوط کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں، ابن آدم جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو تو یہ صدقہ اس کا دینا یہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتوں نے آگے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن آپ صدقہ و خیرات کی طاقت کا اندازہ لگائیں، اس کی مضبوطی کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر طاقت اور پاورفل ہے صدقہ دینا، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا یہ 70 بلاؤں کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینا، خیرات دینا، راہ خدا میں خرچ کرنا یہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ دیکھیں بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا جس کے صحن میں ایک درخت تھا۔ درخت پر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنایا، انڈے دیے۔ جب اس انڈے سے بچے نکلے اور وہ کچھ بڑے ہوئے تو اس امتی کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، وہ کبوتر کے بچے لے آؤ تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ شوہر گیا، درخت پہ چڑھا، کبوتر کے بچوں کو پکڑا اور لا کے بیوی کو دے دیا۔ بیوی نے پکایا، بچوں نے کھایا۔ کبوتری نے جب دیکھا، وہ واپس آئی، اسے پتہ چلا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس امتی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کے بچوں کو لیا ہے؟ اس نے معافی چاہی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر آئندہ تو نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں تجھے سزا دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ کچھ دن گزرے، پھر کبوتری نے انڈے دیے۔ پھر بیوی نے کہا کہ بچے نکل آئے، اسے اٹھا کر لاؤ۔ تو شوہر نے کہا، میں نے سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے
کہ آئندہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے، کیا سلیمان علیہ السلام تمہارے اور اس کبوتری کے لیے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تو پوری دنیا پر سلطنت کر رہے، حکومت کر رہے ہیں، تم جاؤ اور لے کر آؤ۔ شوہر پھر گیا، لے کر آیا، پھر کبوتری حاضر خدمت ہوئی، پھر شکایت کی۔ اب کی بار سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو نہیں بلایا، اپنے اس امتی کو نہیں بلایا، بلکہ مشرق کے ایک جن کو بلایا اور مغرب کے ایک جن کو بلایا اور کہا تم فلاں درخت کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جیسے ہی فلاں شخص اس ارادے سے درخت پر چڑھے تو ایک پیر مشرق میں کھینچنا اور ایک پیر مغرب میں کھینچنا، اس طرح اس نافرمان کے دو ٹکڑے کر دینا۔ یہ فرمان سنتے ہی دونوں فرشتے مطلوبہ درخت کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی یہ شخص چڑھے ہم اسے سزا دیں۔ وہ شخص دوبارہ آیا درخت پر چڑھنے کے لیے، ابھی چڑھنے ہی والا تھا کہ کسی فقیر نے ایک روٹی کا سوال کیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اگر گھر میں کچھ روٹی ہو تو اس فقیر کو دے دو۔ بیوی نے کہا گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں۔ اس شخص کو اطمینان نہیں ہوا، وہ واپس گھر پر آیا، گھر میں تلاشی لی کہ کہیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے، تو اسے ایک روٹی کا ٹکڑا ملا۔ وہ روٹی کا ٹکڑا اس نے اٹھایا اور فقیر کو دے دیا۔ وہ فقیر خوش ہوا، دعائیں دے کر چلا گیا۔ یہ شخص درخت پر چڑھا، کبوتر کے بچوں کو لیا اور نیچے اتر آیا۔ کوئی تکلیف اسے نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کبوتری نے پھر خدمت میں حاضری دی اور سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اس نے تو تیسری بار بھی میرے بچوں کو لے لیا۔ سلیمان علیہ السلام کو جلال آیا، دونوں جناتوں کو بلایا، کہا کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ جناتوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم نے آپ کا جب حکم پایا تو حکم کی تعمیل کے لیے ہم درخت کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ شخص چڑھنے والا تھا درخت پر کہ کسی فقیر نے ایک روٹی کا سوال کیا اور اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا دے دیا۔ پھر وہ چڑھا، ہم جیسے ہی اس کے قریب گئے کہ اس کے پیر کو پکڑ کر مشرق و مغرب کی طرف کھینچے، اچانک اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو بھیجا اور ان دو فرشتوں نے ہمیں گردن سے پکڑا اور مشرق والے فرشتوں کو مشرق میں پھینکا اور مغرب والے فرشتوں کو مغرب میں پھینک دیا اٹھا کر۔ تو آپ دیکھیں ایک روٹی کا ٹکڑا، اگر ہم اپنے اس زمانے کے حساب سے دیکھیں تو معمولی سی روٹی کا ٹکڑا جس کی کوئی ہمارے نزدیک آج حیثیت نہیں ہوتی، حالانکہ بہت حیثیت والی روٹی کا ٹکڑا ہے، ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اس ایک روٹی کے ٹکڑے نے اسے بری موت سے بچا لیا، ورنہ بری موت کھڑی تھی۔ دونوں جنات انتظار میں تھے کہ یہ اگر کبوتری کے بچے کو ہاتھ لگائے گا تو ہم اسے موت کی سزا دے دیں گے، لیکن روٹی کے ایک ٹکڑے، ایک چھوٹی سی نیکی نے اس کی زندگی بھی بچا لی اور اس کی بری موت کو بھی ٹال دیا۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، جو حدیث میں ہے نا کہ صدقے کی طاقت، صدقہ سب سے بڑی طاقتور چیز ہے۔ یہ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا یہ موت کو ٹال دیتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں منقول ہے، روایت میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، سلام کیا، ملنے آیا۔ اسی رات اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ کہیں سفر پہ جانے والا تھا، مسافہ کر کے چلا گیا۔ جس وقت وہ ملنے آیا تھا حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ نوجوان مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے کہ جب تک یہ مجھ سے ملاقات نہیں کر لیتا، مجھے سلام نہیں پیش کر دیتا، اس وقت تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، صرف 6 روز کی اس کی زندگی ہے اور 6 روز کے بعد اس کی موت آنی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ محبت کرتے تھے اس سے، لیکن موت کا آنا اٹل ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ نوجوان چلے گیا شادی کے بعد اور آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔
تعجب آپ کو اس وقت بہت ہوا جب 7 مہینے کے بعد وہ نوجوان آپ سے ملنے آیا. آپ نے دیکھا یہ تو صحیح سالم ہے، اور ملک الموت تو کہہ رہے تھے کہ 6 دن کے بعد اس کی موت آنی ہے. تو یہ معاملہ کیا ہوا کہ اس کی موت نہیں آئی اور یہ 7 مہینے بعد بھی زندہ ہے؟ جب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے پوچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یقیناً 6 دن کے بعد اسے مرنا تھا، اس کی موت آنی تھی. آپ سے ملاقات کرنے کے بعد جب 6 دن پورے ہوئے اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کی روح قبض کروں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اس کی روح قبض مت کرنا. معاملہ یہ ہے کہ جب یہ میرے نبی حضرت داؤد کے پاس سے نکلا تو راستے میں اسے ایک محتاج فقیر ملا، اور اس نے سوال کیا تو اس نے اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ نکال کر کے، کچھ مال نکال کر کے فقیر کو دے دیا، اور اس فقیر نے دل سے دعا کی کہ اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے. تو ہم نے یہ معاملہ کیا کہ جو 6 دن بچے تھے اس کو ہم نے 60 سال سے بدل دیا اور مزید 10 سال کا اضافہ کر دیا. اب یہ مزید 70 سال جیے گا. اور نہ صرف اتنا بلکہ اس محتاج فقیر کو نوازنے کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ یہ جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ رہے گا. تو آپ دیکھیں نیکیوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لیکن اس نے کچھ زکوٰۃ ایک محتاج فقیر ضرورت مند کو دے دی تو اس کے بدلے نہ صرف اس کی عمر میں اضافہ ہوا بلکہ جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھ بھی مل گیا. تو اس صدقے کو معمولی نہ سمجھے. آج آپ دیکھیں بہت سے مالدار، بہت سے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن کوئی ضرورت مند ان سے سوال کرتا ہے تو اسے دیتے نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ مانگنے سے پہلے نوازتے. آپ اپنے محلے میں، گھر بار میں، رشتہ داروں میں، آس پڑوس میں دیکھیں کہ کیا کوئی ضرورت مند ہے. اگر ضرورت مند ہے تو یہ موقع نہ آئے کہ وہ ہمارے دروازے پر مانگنے کے لیے آئے، بلکہ مانگنے سے پہلے ہم اسے نواز دیں. یہ ہونا چاہیے. لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند مانگنے کے لیے آ گیا تو ہم اسے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے دل میں نہ جانے کتنے وسوسے جنم لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں مانگ رہا ہے، ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں پیسوں کا کیا کرے گا. یہ سب نہیں سوچنا چاہیے. صدقے کے آداب میں سے یہ آداب بھی ہے، یہ ادب بھی ہے کہ آپ خفیہ طور پر ضرورت مندوں کو صدقہ پہنچا دیں. آپ دیکھیں آج جو لوگ یہ اعتراض کرتے نا کہ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ پتہ نہیں ضرورت مند تک ہمارا صدقہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، ان کو اس حدیث رسول سے سبق حاصل کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ رات کی تنہائی میں اس طرح صدقہ کرے گا کہ کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو. رات کی تنہائی تاریخی میں وہ اپنا مال لے کر نکلا. راستے میں ایک چور اسے ملا. یہ شخص سمجھا کہ وہ ضرورت مند ہے اس لیے رات میں نکلا ہے. اس چور کو صدقہ دیا اور چلا گیا. صبح یہ چرچا ہوا کہ کسی شخص نے ایک چور کو صدقہ دے دیا. اس نے کہا اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے شکر ہے، آج رات پھر میں صدقہ کروں گا. رات کی تاریکی میں دوسرے دن بھی نکلا کہ ضرورت مند کو میں صدقہ کروں. ایک عورت دکھی. اس نے سوچا عورت رات کی تاریکی میں نکلی ہے، ضرور کوئی ضرورت مند ہوگی، محتاج ہوگی، اور اسے دے دیا. حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی جو گراہک کی تلاش میں نکلی تھی. صبح پھر چرچا ہوا کہ کسی شخص نے رات میں ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا. اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، آج کی رات میں پھر صدقہ کروں گا. تیسری رات پھر نکلا رات کی تاریکی میں تو ایک مالدار آدمی کسی ضرورت کے تحت جا رہا تھا. اس نے سمجھا ضرورت مند ہے، اسے صدقہ دے دیا. صبح کو پھر چرچا ہوا کہ کسی شخص نے مالدار انسان کو صدقہ دے دیا. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ اے اللہ میں نے 3 دن صدقہ کیا اور ایک بھی دن صدقہ ضرورت مندوں کو نہیں پہنچا اور میرا صدقہ مقبول نہیں ہوا. میں نے 3 دن صدقہ کیا لیکن صدقہ مقبول نہیں ہوا. رات کو سو گیا. اسی افسوس میں خواب میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ پہلے دن تو نے ایک چور کو صدقہ کیا، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ شاید
تیرے اس صدقے کرنے کی وجہ سے وہ چور چوری سے باز آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو نے ایک زانیہ کو دوسرے دن صدقہ کیا، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے زنا کا ارتکاب کر رہی ہو، اور جب تو نے اسے صدقہ کیا تو وہ زنا جیسے گھناؤنے جرم سے باز آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو نے مالدار کو صدقہ کیا، ہو سکتا ہے تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے اس مالدار کو غیرت آئے اور اسے خود پر افسوس ہو کہ وہ مالدار ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ نہیں کرتا، لہٰذا وہ بھی صدقہ کرنا شروع کر دے۔ اور تو گھبرا مت، اللہ رب العزت نے تیرے تینوں صدقات کو قبول فرما لیا۔ تو آپ دیکھیں، نیت اچھی تھی تو صدقہ اگرچہ غیر ضرورت مندوں کو گیا، لیکن چونکہ نیت اچھی تھی اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا۔ تو آپ بھی یہ نہ سوچیں جب کوئی صدقہ مانگنے آتا ہے، جب کوئی مدد مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، خیال نہیں آتا ہے بلکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ایسے وقت پہ آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے اور اسے دے دے۔ وہ ضرورت مند ہوگا، اچھی نیت سے دے دے، ضرورت مند ہوگا تو بھی ثواب ملے گا، نہیں ضرورت مند ہوگا تو بھی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ آپ صدقے کو معمولی نہ سمجھیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا یا کھجور کا ایک لقمہ جو کسی مسکین یا ضرورت مند کے منہ میں جائے وہ 3 لوگوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے دیا، دوسرا بیوی جس نے پکایا، اور تیسرا خادم نوکر جس نے پہنچایا۔ تو ایک روٹی کا ٹکڑا 3 لوگوں کو جنت میں لے کے چلے جاتا ہے۔ اس کو معمولی بالکل نہ سمجھے، نہ گناہ کو معمولی سمجھے کہ ایک معمولی گناہ اللہ اکبر کبھی کبھی پوری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے، اور نہ نیکی کو معمولی سمجھے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی، معمولی تو نیکی ایک بھی نہیں ہوتی، ایک چھوٹی سی نیکی تمام گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اور جنت میں لے کے چلی جاتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، بیٹو میں تمہیں ایک صاحب الرغیف روٹی والے کا قصہ بیان کرتا ہوں، تم زندگی بھر اس واقعے کو یاد رکھنا۔ کہا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ایک جھونپڑی بنا کر رہتا تھا، مخلوق سے الگ تھلگ سنسان مقام پہ۔ 70 سال تک اس نے اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کی کہ اس 70 سالوں میں اس نے کبھی عبادت کو ترک نہیں کیا، اور ان 70 سالوں میں وہ اپنی جھوپڑی سے کبھی نکلا نہیں باہر۔ جب 70 سال مکمل ہو گئے، ایک دن ضرورت پیش آئی اسے، کسی ضرورت کے تحت وہ باہر نکلا اور اتفاقاً ایک عورت پر اس کی نظر پڑی، اور ہوا ایسا کہ وہ اس عورت کے ساتھ غلط کام کا ارتکاب کر بیٹھا۔ 7 رات یا 7 دن اس عورت کے ساتھ وہ عابد رہا۔ 7 دن کے بعد جب غفلت کا پردہ آنکھوں سے چھٹا تو اسے افسوس ہوا، ہائے یہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنی پوری عبادت کو ضائع کر دیا، پوری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اب وہ بڑا پشیمان ہوا، نادم ہوا، اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اب وہ چلنے لگا اور اس کا معمول یہ بنا کہ ہر 2 قدم 4 قدم چلتا، نفل نماز پڑھتا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا۔ اس طرح چلتے 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 وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے، اور وہاں جا کے بھوک سے نڈھال یہ گر پڑا، اور وہاں قریب ایک راہب رہتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ 12 روٹی بناتا اور 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا۔ رات کی تاریکی تھی، راہب آیا 12 روٹی لے کر اور ایک ایک مسکین کو روٹی دینے لگا۔ یہ شخص، یہ عابد جو پڑھا ہوا تھا، اسے سمجھا کہ یہ مسکین ہے، اسے بھی ایک روٹی دے دیا۔ عابد نے روٹی پایا،
अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं भूखा हूं और इतना भूखा हूं कि अगर नहीं खाऊंगा तो मौत आ जाएगी। अल्लाह ने उसके लिए रोटी का इंतजाम कर दिया। लेकिन एक मिस्कीन जिसको रोटी नहीं मिली थी वो राहिब के पास गया, कहा क्या बात है, आज आपने मुझे रोटी नहीं दी। राहिब ने कहा मैंने 12 रोटी बनाई थी और सब तकसीम कर दी। वो आया और मिस्कीनों को मुखातब करके पूछा क्या तुम में से किसी ने आज डबल रोटी ली है? मिस्कीनों ने कहा नहीं, हमने तो एक एक रोटी ली है। राहिब ने कहा शायद आज तू 2 रोटी लेना चाहता है, अब मैं तुझे कभी रोटी नहीं दूंगा। ये आबिद ये सारी बातें सुन रहा था, इसे तरस आया, इसने अपनी रोटी उठाई और वो मिस्कीन को दे दी। मिस्कीन ने रोटी खाई और ये आबिद भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। और हुआ ऐसा कि भूख की शिद्दत की वजह से रात में उसका इंतकाल हो गया। अब उसे किसी ने ख्वाब में देखा तो पता ये चला कि उसके साथ मामला ये हुआ कि उसकी 70 साल की इबादत को एक तरफ रखा गया और उसके 7 रात के गुनाह को एक तरफ रखा गया। अल्लाह अकबर, वो 7 रात के गुनाह आज जो लोग गुनाहों को मामूली समझते हैं और ये समझते हैं कि हम तौबा कर लेंगे, बाद में हमारी तौबा कबूल हो जाएगी, वो ये सोचे सिर्फ 7 रात का गुनाह, एक तरफ 70 साल की इबादत रखी गई और एक तरफ 7 दिन का 7 रात का गुनाह रखा गया, तो वो 7 रात का गुनाह 70 साल की इबादत पर गालिब आ गया, भारी पड़ गया। और उस आबिद का बचना मुहाल हो गया कि नेकियां तमाम की तमाम जाय हो गई, गुनाहों की नहुसत ने आ पकड़ा और उसकी तौबा भी कबूल नहीं। अब यह था कि ये जहन्नम में जाएगा, लेकिन कहा गया रुको, अभी इसकी एक नेकी बाकी है, वो नेकी भी तौल लेने दो, उसका भी वजन कर लेने दो। अब वो रोटी का एक टुकड़ा जो आबिद का नहीं था, लेकिन फिर भी आबिद को मिला, आबिद ने उसे इशार कर दिया और खुद भूखा रहा। उस रोटी के टुकड़े को ला करके, उसके सवाब को लाकर जब नेकी की तरफ डाला गया तो वो नेकी का वजन जो है भारी पड़ गया उन गुनाहों पर, और उस एक रोटी की वजह से उस आबिद की बख्शिश हो गई। तो इसे आप मामूली ना समझें। आज हम अगर किसी जरूरतमंद को देते हैं तो बड़ा एहसान समझते कि हमने इस पर बड़ा एहसान कर दिया है, और फकीरों को, जरूरतमंदों को हम बड़ी हिकारत की निगाह से देखते हैं। याद रखें, ये जो जरूरतमंद होते हैं ना, इनका मर्तबा बहुत बुलंद होता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को नसीहत फरमाई, ऐ मेरे सहाबा, फकीरों से जान पहचान किया करो, जान पहचान किया करो। क्यों जान पहचान किया करो? कहा इसलिए कि इनके पास दौलत है, असल दौलत के मालिक ये फकीर है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनके पास असल दौलत है? कहा इनके पास असल दौलत है। कहा या रसूल अल्लाह, वो कौन सी दौलत है जो फकीरों के पास है? हम तो देखते हैं इनके पास खाने के लिए नहीं होता, इनके पास पीने के लिए नहीं होता, रहने के लिए घर नहीं होते, पहनने के लिए लिबास नहीं होते, तो कौन सी दौलत इनके पास है? कहा जब कयामत कायम होगी ना, तो कयामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इन फकीरों को बुलाएगा और फरमाएगा, दुनिया में तुमको जिस किसी ने एक लुकमा खिलाया है या एक घूंट पानी पिलाया है या तुम्हें लिबास पहनाया है, ये जहन्नम की सफ़े लगी हुई है, तुम जाओ और उनका हाथ पकड़ो और जन्नत में लेके चले जाओ। तो उन जहन्नमियों को ये फकीर जन्नत में लेके चले जाएंगे। तो ये दौलत है कि वो कल बरोज़े क़यामत जहन्नमियों को जन्नत में लेके जा सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये फकीर से मुराद मांगने वाले फकीर नहीं है, ये पेशावर फकीर नहीं है कि इन पेशावर फकीरों को देना जायज़ नहीं है। इनमें से बहुत तो ऐसे होते हैं जिनके पास बैंक बैलेंस होता है, बहुत से मालदार होते हैं। तो ये जो पेशावर फकीर होते हैं, हदीस में इनकी बात नहीं चल रही है, बल्कि उन फुकरा की बात चल रही है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो इबादत इलाही में अपने शबो रोज़ को गुजारते हैं। ये उन फुकरा की बात हो रही है। इसीलिए इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि आलिम दीन का मामला ये था कि वो नेक फुकरा को खर्च करता, सदका देता। किसी ने पूछा,
ہم دیکھتے ہیں کہ تم صدقہ دینے میں اس کا خیال رکھتے ہو کہ وہ نیک ہو، حالانکہ ضرورت مند تو عام انسان بھی ہوتا ہے، عام مسلمان بھی ہوتا ہے، تم اسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا میں نیک لوگوں کا انتخاب اس لیے کرتا ہوں کہ یہ نیک لوگ، ان کا معاملہ کیا ہے کہ صرف ذکر الہی میں مشغول ہونا، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، تو اگر ان کو نہیں ملے گا تو ان کی عبادت میں خلل واقع ہو سکتا ہے، اس لیے میں نیک لوگوں کو صدقہ دیتا ہوں تاکہ ان کی عبادت میں خلل نہ واقع ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صدقہ دے، صدقہ دینے میں نیک لوگوں کا انتخاب کرے، اور صدقہ واجبانہ، نافلہ، صدقہ نافلہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے، کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، اور یقین مانیے انہی غریب فقراء اور مسکینوں کی وجہ سے اللہ رب العزت مالداروں کو رزق دیتا ہے۔ آج اسی طرح لوگ ماہ رمضان میں مدارس پر خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مدارس پر خرچ نہیں کہتے کیا ضرورت مدارس میں دینے کی۔ میں آپ کو ایک حدیث رسول بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدارس کے طلبہ پر خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انس کی حدیث ہے، ترمذی شریف اور مشکات میں موجود ہے یہ حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو شخص تھے۔ ایک شخص ہمیشہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور علم دین سیکھتا، دوسرا وہ شخص اس کا سگا بھائی تھا جو روزی روٹی کماتا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا، اور وہ بھائی جو طلب علم میں لگا رہتا اس کا بھی خرچ اٹھاتا۔ ایک دن اس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرے بھائی کو تھوڑا سمجھائے کہ وہ کچھ دنیاوی کام بھی کرے، روزی کمائے، رزق کمائے، اپنے شادی کا انتظام کرے اور اپنی روزی کا بھی انتظام کرے۔ مقصود اس کا یہ تھا کہ میں کماتا ہوں، میں تھک چکا ہوں، میں اپنے بال بچوں کا بھی پیٹ پالوں اور اس کا بھی پیٹ پالوں، تو اسے تھوڑا بوجھ لگ رہا تھا، اس لیے اس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص شاید کہ تجھے بھی جو رزق اللہ رب العزت دے رہا ہے وہ تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرتا ہے، جو طلب علم میں لگا ہوا ہے، شاید کہ اللہ رب العزت اسی کی وجہ سے تجھے بھی رزق دے رہا ہے۔ تو یہ طالبین علوم نبویہ کو بھی آپ کام نہ سمجھے، بلکہ ان پر بھی خوب صدقہ و خیرات کرے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے غریبوں کی وجہ سے تمہارے مالداروں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اور دیکھیں، جو ضرورت مند ہو اسے دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قرض کا مستحق ہے تو اسے قرض دے۔ آج قرض دینے اور لینے کا بھی معاملہ عجیب ہو چکا ہے، جو قرض لیتا ہے وہ واپس نہیں لوٹاتا ہے، لیکن قرض دینے والے آپ اس کے ثواب کو جانیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ یہ ثواب ہے قرض دینے کا۔ اور جب کسی کو قرض دے، اگر وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور وہ مزید مہلت چاہے تو اسے مزید مہلت دے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، بڑا مالدار شخص تھا، اسے اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ فرشتوں نے پوچھا، اے انسان کیا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی نیک کام نہیں کہا ہے۔ حدیث رسول کے الفاظ ہے کہ فرشتوں نے اس سے کہا تو یاد کر، شاید کو تو نے کوئی نیک کام کیا ہو۔ فرشتوں نے اسے یاد دلایا، دو لفظ ملتے ہیں، یا تو فرشتوں نے کہا کہ تو یاد کر شاید کہ کوئی نیک کام کیا ہو تو اسے یاد آ گیا، اور دوسرا لفظ یہ کہ فرشتوں نے خود اسے یاد دلایا۔ تو اس نے کہا میں مالدار انسان تھا، خرید و فروخت کرتا تھا، تو ضرورت مند جو مجھ سے قرض مانگتے تو میں قرض دیتا، اور جب وہ قرض لینے والے مجھ سے مزید مہلت چاہتے تو میں اپنے نوکروں، غلاموں، خادموں کو حکم دیتا کہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ سختی مت کرو اور اسے چھوڑ دو۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس نیک کام کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا۔
तो ये सवाब है। और बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम कर्ज देना चाहते हैं, लेकिन लोग कर्ज लेने के बाद कर्ज वापस नहीं करते हैं। तो मैं कहूँ आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत से सवाल हुआ, तो आला हज़रत ने फरमाया कि बहुत से लोग जो कर्ज लेते हैं वाकई कर्ज नहीं देते हैं, लेकिन कर्ज देने वालों का सवाब हदीस में ये बयान किया है कि अगर कोई शख्स, किसी शख्स ने आपसे कर्ज मांगा और मुद्दत बयान की कि फला तारीख फला दिन को मैं कर्ज लौटा दूंगा, लेकिन उसने नहीं लौटाया, तो उस दिन के बाद से हर दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उतने सदके का सवाब देगा जितना उसने राह खुदा में सर्फ किया है। हर दिन, अब आप सोचिए गरीब इंसान हर दिन उतना तो सदका नहीं दे सकता, तो वो अगर किसी को कर्ज दिया है और उसने मुकर्ररा वक्त पर कर्ज नहीं लौटाया, तो हर दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना सदका अल्लाह की बारगाह में करने का उसे सवाब अता फरमाएगा। तो ये नेकियां है, इसे आप बिल्कुल भी मामूली ना समझें और खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सदका व खैरात करें। माह रमज़ान के महीने में आप ढूंढें ज़रूरतमंदों को, जो गरीब हैं उनके अफ्तारी का सामान पहुँचाए, सहरी का सामान पहुँचाए, जो कपड़े, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कपड़े का इंतज़ाम नहीं, उन्हें कपड़े दिला दे, कि यही चीज़ आप अपनी आखिरत के लिए भेजेंगे और कल बरोज़े क़यामत यही चीज़ आपके काम आने वाली है। और आप देखें कि आज अक्सर लोग हमसे मिलते हैं और बोलते दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ में बरकत दे, माल में बरकत दे। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते आपको दुआ देंगे। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर दिन सुबह को 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को और माल अता फरमा, और दूसरा फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह खर्च ना करने वाले के माल को तबाह बर्बाद कर दे। तो आपको किसी से दुआ लेने की जरूरत नहीं, जरूरत है आप दुआ लें, यकीनन दुआ ले लोगों की, लेकिन उसके साथ साथ सुबह के वक्त जब सुबह हो तो आप कुछ न कुछ राह खुदा में ज़रूर खर्च करें कि इधर आपने खर्च किया, उधर फरिश्ते ने हाथ उठाया और अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआ की कि अल्लाह राह खुदा में खर्च करने वाले इस बंदे के माल में खूब इजाफा फरमा। तो ये वो अमल है जिस पर लोग अमल करते हैं तो उनके मालों में इजाफा होता है। और इसी तरह आप देखिए नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस मुसलमान ने किसी बेलिबास को कपड़ा पहनाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नती लिबास पहनाएगा। जिसने किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाया अल्लाह उसे जन्नती फल खिलाएगा। जिसने किसी मुसलमान को पानी पिलाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मेहर लगी हुई पाकीज़ा शराब पिलाएगा। और दूसरी हदीस में है कि जिस किसी ने किसी भूखे को पेट भर आसूदा होकर खाना खिलाया और पानी पिलाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और जहन्नम के दरमियान दूरी फरमा देगा। कितनी दूरी? फरमाया 7 खंदक की दूरी फरमाएगा, 7 खंदकों की, और एक खंदक की दूरी की मिकदार 500 साल की होगी। तो लिहाजा भूखों को खाना खिलाए, प्यासों को पानी पिलाए, बेलिबास को लिबास पहनाए। लेकिन एक चीज़ और जो अहम चीज़ है उसको याद रखें। जैसे मैंने कहा कि सदका करना चाहिए, अगर नीयत अच्छी है और बेज़रूरत को भी पहुंच गया तो भी सवाब मिलेगा। मैंने जो हदीस बयान की उन्होंने रात की तारीखी में और इस नीयत से कि किसी को ना मिले इसका इल्तिज़ाम किया था। लेकिन आज बहुत सी तंजीमें हैं, बहुत से लोग हैं जो चंदा मांगते हैं, आपसे ज़कात मांगते हैं, सदका मांगते हैं, कसरत से लोग मांग रहे। लेकिन आप देखें, खासकर अगर आप ज़कात अदा कर रहे हैं तो आप इसका ख्याल करें कि आपकी ज़कात मुस्तहिक तक पहुँचे। तो आप ऐसी तंजीम को ज़कात दें जो तंजीम आपकी ज़कात को मुस्तहिकीन तक पहुँचाए। हरगिज़ ऐसे लोगों को ज़कात ना दे जो शरई मसाइल नहीं जानते हो या मुस्तहिकीन तक आपकी ज़कात को ना पहुँचाए। इसी तरह सदका व खैरात भी कर रहे हो तो आप देखें उन
तंजीमों का, या आप खुद से अगर सदका देना चाहते तो खुद से जाकर सदका दे, या किसी तंजीम को देना चाहते तो भी देखें कि वो तंजीम वाकई दीन का काम करती हो, वाकई गरीबों तक आपके दिए हुए सदके को पहुंचाती हो, तो ऐसी तंजीम को ज़रूर आप सदका और खैरात दे। लेकिन अगर वो तंजीम ऐसा नहीं करती है तो हरगिज़ उसको ना दे। और तंजीमों से भी मेरी गुजारिश है कि खुदारा जब किसी गरीब मुस्तहिक को आप सदका और खैरात पहुंचाए तो फ़ोटो ना खिंचाए, उसकी पब्लिसिटी ना करें, उन्हें जलील ना करें कि फ़ोटो खिंचवा के उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करें, कि इससे किसी मुसलमान की दिल आज़ारी होगी। आप देना चाहते हैं तो इस तरह सदका पहुंचाएं कि किसी के कानों कान खबर ना हो। आप उसके लिए कुछ ऐसा एहतमाम कर ले कि उनका चेहरा ना आए और आपके पास प्रूफ हो जाए कि आपने लोगों को दिए वो सदका खैरात को पहुंचा दिया है। ये प्रूफ के लिए आप कुछ करें, लेकिन उनका चेहरा या उनकी पब्लिसिटी बिल्कुल ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खूब खूब अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इफ्तार के वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ बारगाह रब में ज़रूर कबूल होती है। तो इफ्तार के वक्त ज़रूर दुआ करें। आइए हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम मनबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना 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 आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दारैन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहा व अक़लन कामिला व ज़हनन वासिअ व क़ल्बन ख़ाशिअ व हलालन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाबल इल्मि वल हिक्मा या फ़त्ताह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। ए अल्लाह रमज़ान के हर दिन हर इफ्तार के वक्त तो 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करता है। ए अल्लाह मुझे मेरे घर वालों जितने लोग सुन रहे सब को मौला जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। या अल्लाह इस माह मुबारक में हमें खूब नेकी करनी चाहिए लेकिन हमसे कोताहियाँ हो जाती है। ए अल्लाह हमें खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमने जो नमाज़ें पढ़ी है उन नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। जो रोज़े रखे हैं अगर कुछ कमियां हैं तो मौला उन रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मौला जो हमने तरावी पढ़ी है उन तरावी को कबूल फरमा। या अल्लाह तू करीम है हम सब पर करम फरमा। या अल्लाह तू रहीम है हम सब पर रहम फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान जहाँ कहीं परेशान है ए अल्लाह नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल तमाम मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा दे। ए अल्लाह आलम इस्लाम में जहाँ कहीं मुसलमान हैं तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह खुसूसियत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों पर करम फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे। या अल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन व शांति का गहवारा बना दे। या अल्लाह जितने मुसलमान मकरूज़ है या अल्लाह बारे कर्ज़ से उन्हें रिहाई नसीब दे दे। या अल्लाह जितने मुसलमान
بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ یا الہ العالمین، اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، ہم میں سے ہر کسی کو رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت نصیب فرما دے، حج مبرور کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے دل کو نیکیوں کی طرف راغب فرما دے۔ یا اللہ تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو تو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے، اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہمارے دل میں گناہوں کی نفرت ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے دور فرما دے، ہمارے دل میں نیکیوں کا شوق ڈال دے، نیکیوں کی محبت ڈال دے، نیکیوں کی لگن، نیکیوں کی تڑپ ڈال دے۔ اے اللہ فضل فرما، مجھ پر بھی فضل فرما، میرے والدین پر فضل فرما، میرے بیوی بچوں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں تمام کے گھر والوں پر فضل و کرم فرما، تمام لوگوں کو ہر آنے والی مصیبتوں سے محفوظ فرما، جو مصیبتیں آ گئی ہیں انہیں بھی دور فرما اور جو آنے والی ہے انہیں بھی دور فرما۔ اے اللہ سب کی ہر جائز نیک تمنا کو پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، یا اللہ تو نوازنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے دل میں جو بھی جائز نیک تمنا ہے اس جائز نیک تمنا کو پوری فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی ہر جائز نیک تمنا کو پوری فرما دے۔ یا اللہ فضل فرما، یا اللہ کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، بے حساب بخشش فرما دے۔ اے اللہ سنی دعوت اسلامی جو دین کا کام کر رہی ہے، مولا سنی دعوت اسلامی کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی اور ان کے رفقا کو پر فضل و کرم فرما، آنے والی ہر مصیبت بلا تکلیف سے انہیں محفوظ و مامون رکھ۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔